سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات ہے۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے آگ سلگانے والے گھوڑوں کی ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے چھاپا مارنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس کی وجہ سے گرد و غبار اڑانے والوں کی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر لشکر کے درمیان میں گھس جانے والوں کی۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام العادیات ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام مالک اور دیگر حضرات یہ فرماتے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہمارے نسخوں میں زیادہ تر اس کو مکی سورت قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ترتیب کے لحاظ سے تو یہ 100ویں سورت کا درس ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 99 سورتوں کا درس الحمدللہ ہم سماعت فرما چکے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سہولت عافیت آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترتیب کے لحاظ سے تو 100ویں سورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے، یعنی بالکل ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ 11 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون، اللہ پاک نے 2 ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ سورۃ بینہ میں یہ بات آئی کہ انسان کو صحیح راستے پہ چلنا چاہیے۔ سورۃ زلزال میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جو صحیح چلے گا اس کا صلہ ملے گا، جو غلط چلے گا اس کی سزا ملے گی۔ اب صحیح چلنے کے راستے پہ رکاوٹ کیا ہے؟ تو وہ 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک انسان کی ناشکری اور دوسرے ہیں مال کی محبت۔
آج کے درس میں پہلی چیز کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں دوسری چیز کا ذکر ہوگا۔ پہلی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد کے گھوڑے ہیں، لیکن اس میں یہ سوال بنے گا کہ جہاد تو مکہ مکرمہ میں شروع نہیں ہوا تھا، جہاد تو مدینہ منورہ میں جا کے شروع ہوا، اس لیے اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محض جنگ کے گھوڑے ہیں، وہ چاہے اسلام کی اور کفر کی جنگ ہوئی جو بعد میں ہوئی، یا جو جنگیں پہلے سے کافروں کی آپس میں ہوتی تھی، یا وہ جنگیں ہوں، ان جنگوں کے اندر گھوڑوں کی جو خوبیاں ہیں، جو مہارتیں ہیں، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے شریعت میں یہ حکم اور پابندی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قسم جب بھی اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم شریعت میں روا نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو قسم کا اور جواب قسم یعنی قسم اٹھا کے جو کچھ اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر گھوڑوں کی چند حالات کی قسمیں اٹھا کے اللہ پاک نے جواب قسم کے طور پہ کیا فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو مناسبت آپس میں کیا ہے کہ گھوڑا جو انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پیدا کرنے والا گھوڑے کو بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان اس کا رازق بھی نہیں ہے، اس کا رازق بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان نے گھوڑے کی خوراک کو بھی پیدا نہیں کیا، اس کی خوراک کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ صرف اتنا ہے کہ انسان اس کو پالتا ہے، اس کے دانے گھاس کا خیال رکھتا ہے۔ اس پہ بھی گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے کہ وہ اس کی خاطر جنگوں میں گھس جاتا ہے، اپنے مالک کے لیے بعض اوقات قتل ہو جاتا ہے، تیر نیزہ تلوار کا زخم اپنے سینے پہ کھاتا ہے، لیکن اپنے مالک کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو بھی اسی سے سیکھنا چاہیے کہ انسان کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اسی کا کھا کر انسان اسی کی ناشکری کرے تو یہ تو گویا جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو اس مناسبت سے اللہ پاک نے گھوڑوں کی چند حالات کی قسمیں اٹھائی۔ فرمایا العادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر۔ جب گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، سانس کی آواز، ہانپنے کی آواز، جس کو ذبح کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اللہ پاک نے اسی حالت کی قسم اٹھائی کہ گھوڑوں کی اس حالت کی قسم جب وہ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ اب گھوڑا اپنی سارا زور اپنا دوڑنے کا کیوں لگاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو آگ سلگاتے ہیں ٹاپ مار کر۔ جب گھوڑے دوڑتے اور خاص طور پہ پتھریلی زمین پر اور ان کے قدموں کے نیچے لوہے کے وہ نال لگے ہوتے، تو جب وہ پتھریلی زمین سے ٹکراتے تو چنگاریاں پیدا ہوتی، پتھروں سے آگ کی چنگاریاں پیدا ہوتی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ گھوڑوں کی اس حالت کی قسم کہ جب وہ پاؤں مار کر ٹاپ مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب گھوڑا اپنے مالک کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ پھر فرمایا فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں۔ مغیرات اغارہ سے ہے جس کا معنی حملہ کرنا،
اور یہ ایک ادب بھی ہے جنگ کا کہ رات کو حملہ نہ کیا جائے، چھپے ہونے کی حیثیت میں دشمن کو اچانک نہ مارا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی علاقے پہ حملہ کرتے، حملہ آور ہوتے، تو آپ وہاں پہنچ کر صبح کا انتظار کرتے۔ صبح اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ اذان دینے والے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں۔ اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حملہ اور اٹیک کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اسی وقت کی قسم اٹھائی کہ صبح کے وقت چھاپا مارنے والے گھوڑوں کی قسم، اور پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت میں گرد و غبار اڑانے والے۔ صبح کے وقت گرد و غبار عام طور پہ اڑتا نہیں ہے، کہ رات کی دریل پڑی ہوتی ہے، مٹی دبی ہوئی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت گرد و غبار تبھی اڑے گا جب مقابلہ سخت ہوگا، جب گھوڑے اپنی پوری جان کھپائیں گے۔ اللہ پاک نے گویا اس میں بھی اشارہ کیا کہ بڑی ہی محنت سے وہ لڑتے ہیں، اور پھر ان کی محنت یہاں تک بڑھتی ہے کہ اپنے مالک کے لیے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کے لشکر کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جمع کہتے ہیں لشکر کے اس حصے کو جہاں پہ لشکر کا سپہ سالار ہو، تو گویا وہ حصہ سب سے زیادہ سیکورٹی والا ہوتا ہے، تو یہ گھوڑے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس حصے میں بھی گھس جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی اس گویا کہ شکر گزاری، وفاداری کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خیر کو باندھ دیا۔ گھوڑا ایک ایسا وفادار جانور ہے کہ جس کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے گھوڑے پالنے کی ترغیب دی ہے، بڑے طویل عرصے تک، بلکہ آج بھی مشکل راستوں میں اور مشکل اور کٹھن مرحلوں میں گھوڑا ہی کام آتا ہے۔ آج بھی پہاڑوں پر بعض جگہوں پر جہاں پہ جدید ترین گاڑیاں بھی فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ گھوڑا ہی سفر کے لیے کام آتا ہے۔ تو گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی۔ اس وفادار جانور کی وفا کا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، بڑا بے وفا۔ اس کو بھی چاہیے تھا کہ جیسے گھوڑا اس کا وفادار ہے، یہ گھوڑے سے بھی زیادہ اپنے مالک و خالق و رازق کا وفادار بنتا، اس کے لیے اپنی جان کپا دیتا۔ لیکن آج میرے بھائیوں اس اللہ کے حکم پہ ہمارے لیے بستر چھوڑنا مشکل ہوا پڑا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنے رب کا وفادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قنوت کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو تو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھلا دے۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اس کو تو یاد رکھے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو بھلا دے، اس کو کہا جاتا ہے یہ قنوت ہے۔ اور ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے قنوت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرے۔ اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرے۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط چیز سننے میں استعمال کرے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، حلال مال اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اب اس حلال مال کو انسان وہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی میں استعمال کرے، فرمایا اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔
اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قنوت اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمتوں کو تو یاد رکھے لیکن نعمتیں کرنے والے منعم کو اللہ کو بھول جائے، تو یہ شخص قنوت کہلاتا ہے۔ تو گویا سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ناشکرا، اسی لیے ترجمہ یہ کیا گیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک انسان خود اس کا گواہ ہے۔ یعنی یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ انسان اس کا انکار کر سکے، انسان کے سامنے ہے، خود گواہ ہے کہ کیسے کہاں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے یہ مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں دی ہیں کہ ایک جانور انسان کا کھا کر اس کے لیے ساری چیزیں اپنی قربان کر دیتا ہے، تو انسان کو بھی ایسا بننا چاہیے کہ رب کی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، اور کم از کم اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو شریعت کی تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔